اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ اور محمد صرف ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس ہو جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہوا تو اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ شکر گزار بندوں کو اجر سے نوازے گا، اور کوئی جان اللہ کی اجازت کے بغیر موت سے دوچار نہیں ہو سکتی، ہر ایک کی اجل لکھی ہوئی اور مقرر ہے۔ اور جو شخص دنیا کا اجر چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں، اور جو شخص آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اس میں سے اسے دیتے ہیں، اور شکر گزاروں کو ہم ہی اجر عطا کریں گے۔ اور کتنے نبیوں کے ساتھ بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی تو ان کو اللہ کے راستے میں جو مصائب جھیلنا پڑے ان سے سست نہیں پڑے اور نہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے دشمن کا آگے سرنڈر کیا، دشمنوں کے آگے سپر انداز نہیں ہوئے، ڈگیں نہیں ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ صبر استقامت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ان کا قول صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ہمارے اپنے معاملات اور ذمہ داریوں میں ہمارے اسراف یعنی بیجا سرگرمیوں کو بخش دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے، اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے ان کو دنیا کا اجر دیا اور بہترین اجر آخرت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں اور حسن عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا 15واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور جنگ احد پر تبصرے سے ہدایات حاصل کریں کہ اپنے ذہن و فکر، اپنے قلب و روح اور اپنی زندگی کو مومنانہ زندگی بنائیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو اپنی غلطی کی وجہ سے شکست ہو گئی تھی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ مسلمان جنگی کارروائی مکمل کیے بغیر مال غنیمت سے لوٹنے میں لگ گئے، اور جب پہاڑ پر متعین تیر اندازوں میں سے بیشتر تیر انداز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف نیچے اتر آئے، اور اپنے کمانڈر عبداللہ بن حبیر کے منع کرنے کے باوجود اتر آئے اور مال غنیمت لوٹنے لگے، اور مال غنیمت حاصل کرنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ کافروں کی شکست خوردہ فوج کا تعاقب بھی نہیں کیا، اور دشمنوں کی طرف سے غافل ہو کر مال لوٹنے میں لگ گئے۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ پہاڑی کی چوکی پر متعین فوجی بھی نیچے اتر گئے اور صرف 10 آدمی رہ گئے ہیں، تو ان کے کمانڈر نے پہاڑی کا چکر کاٹ کر چوٹی پر جو لوگ رہ گئے تھے ان کو قتل کر دیا، اور میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی فوج پر اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس غیر متوقع حملے کی تاب نہ لا کر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، صرف 14 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ افراتفری میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے۔ اسی اثنا میں کسی منافق نے کہا، چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں اور اسے اپنا سردار بنا لیں۔ اسی طرح کسی دوسرے منافق نے کہا، اگر محمد رسول ہوتے تو مرتے ہی کیوں؟ اسی بات کا جواب دیا گیا کہ تمہارا تصور رسالت قرآن کے خلاف ہے۔
تم رسول کو خدا سمجھتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی مختلف رسول کثیر تعداد میں گزر چکے ہیں، وہ سب کہاں گئے؟ اپنے اپنے وقت پر ان سب کو موت سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی طرح اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، قتل ہو جائیں، تو تم الٹے پاؤں اسلام چھوڑ کر کفر و شرک کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ یاد رکھو، اسلام چھوڑ کر جو بھی باپ دادا کا مذہب اختیار کرے گا تو وہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جو لوگ شکر گزاری کا ثبوت دیتے ہوئے ایمان و اسلام پر قائم رہیں گے اور جہاد و قتال میں ثابت قدمی کا ثبوت دیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور ان کی ناقدری نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک موت کا سوال ہے تو اس سے بھاگنا بیکار ہے، کیونکہ وہ اگرچہ نبی اور غیر نبی ہر ایک کو آئے گی، مگر مقررہ وقت سے 1 سیکنڈ پہلے نہیں آ سکتی۔ اسی طرح جو وقت متعین ہے اس سے 1 سیکنڈ لیٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ اور جو لوگ دنیا کا اجر چاہتے ہیں تو دین پر ایمان، دین پر عمل اور دین کے لیے جان و مال کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دینداروں کو دنیا میں بھی نوازتا ہے۔ اگر اصل اجر و ثواب بہرحال آخرت ہی میں ملے گا، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا میں ایمانی زندگی گزارنے کے لیے اور دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے بھی رزق اور اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ دنیا میں بھی رزق دیتا ہے، مگر جہاں تک قدردانی اور عزت افزائی اور انعام و اکرام کا سوال ہے تو اس کے لیے آخرت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ وہاں زیادہ سے زیادہ نوازے گا۔ احد کی شکست سے اور خصوصاً اس خبر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، مسلمانوں میں دل شکستگی اور بددلی پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے ان کی اصلاح کے لیے تاریخ کا حوالہ دیا گیا کہ بہت سے خدا پرستوں نے بارہا اللہ کے نبیوں کے ساتھ مل کر جنگ اور قتال کیا ہے، اور جنگ میں اگر فتح ہوتی ہے تو شکست سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، اور دونوں شکلوں میں مصائب اور مشکلات کا تو سامنا کرنا ہی ہوتا ہے، جانیں بھی جاتی ہیں، زخم بھی آتے ہیں اور طرح طرح کی قربانیاں دینا ہوتی ہیں۔ تو نبیوں کے ساتھ خدا پرستوں نے بارہا جنگ کی ہے، مگر مصائب میں پڑنے اور مشکلات جھیلنے کی وجہ سے وہ سست نہیں پڑتے۔ تم کیوں سست پڑتے ہو؟ ان میں کمزوری نہیں آئی، تم کیوں کمزوری اور ضعف میں مبتلا ہوتے ہو؟ انہوں نے دشمنوں سے ہار نہیں مانی، دشمنوں کے سامنے ڈگیں نہیں ڈالیں، سرنڈر نہیں کیا، سپر نہیں ڈالی۔ تم کو بھی مستعدی، چستی اور حوصلہ مندی کے ساتھ ایمان کی راہ پر جمے رہنا چاہیے اور ہم دم دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر و استقامت کے ساتھ ایمان و اسلام کی راہ پر ڈٹے اور جمے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو لوگ اطاعت میں صبر کریں اللہ ان کو پسند کرتا ہے، جو لوگ مصائب میں صبر کریں اللہ ان کو پسند کرتا ہے، جو لوگ گناہوں کے مقابلے میں صبر کریں اللہ ان کو پسند کرتا ہے، جو لوگ جہاد اور قتال میں استقامت دکھائیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور جن خدا پرستوں اور اللہ والوں نے نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ مل کر جہاد و قتال کیا اور مصائب میں ثابت قدم رہے اور قربانیاں دیں، مصائب جھیلے، پھر بھی ان کی دعا یہ رہی کہ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہماری کوتاہیوں اور ہمارے اسراف یا توانائیوں کے بے جا استعمال کو معاف کر دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تمہارا بھی یہی رول ہونا چاہیے جو پیغمبروں کی سرکردگی میں جہاد اور قتال کرنے والے خدا پرستوں کا رول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دنیا سے بھی نوازا، یعنی ان کو دنیا میں بھی فتح و کامرانی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بہترین اجر اور اچھے سے اچھا انعام عطا فرمائے گا۔ اور جب تم بھی وہی رول ادا کرو گے تو تم کو بھی دنیا اور آخرت دونوں میں اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو مومن ہونے کے ساتھ مسلم اور فرما بردار بھی ہوں، اور مسلم ہونے کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری بھی اختیار کرنے والے ہوں، یعنی ہر کام خوف خدا اور خیال آخرت کے پیش نظر کرتے ہوں۔ متقی ہونے کے ساتھ محسن بھی ہوں، یعنی خدا سے ڈر کر پوری ڈیوٹی انجام دینے کے ساتھ محبت کی دنیا پر زیادہ سے زیادہ عبادت اور اطاعت میں رضاکارانہ طور پر سرگرم عمل رہتے ہوں۔ آئیے اس رکوع کے نکات نوٹ کر لیں تاکہ ان سے استفادہ کرنا آسان ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، ان میں کوئی خدائی صفت نہیں تھی، ان پر موت طاری ہو سکتی ہے اور ہوئی۔ بہت سے نبی اور رسول گزر چکے ہیں، اپنے اپنے وقت پر سب کو موت آئی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟
جو شخص یا گروہ دین سے پھر جائے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ شکر گزار بندوں کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی۔ موت کا جو وقت متعین ہے، اس سے ایک لمحہ نہ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک لمحہ دیر سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے تحت دنیا کے اجر سے بھی نوازتا ہے، اگرچہ اصل اجر تو آخرت ہی میں دے گا۔ جہاد و قتال مختلف نبیوں کے دور میں ہوتا رہا ہے اور اللہ والے نبیوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں قربانیاں دیتے رہے ہیں اور مصائب جھیلتے رہے ہیں۔ راہ حق میں قربانیاں دینے، مصائب جھیلنے اور آزمائشوں سے دوچار ہونے کی وجہ سے اللہ والے نہ سست پڑے، نہ کمزوری میں مبتلا ہوئے اور نہ دشمنوں کے مقابلے میں سپر انداز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راہ میں صبر کرتے ہیں اور استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں آزمائشوں سے دوچار ہونے والے قربانیاں دینے کے باوجود، مصائب جھیلنے کے باوجود ہمیشہ اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنی بیجا سرگرمیوں کی معافی مانگتے ہیں، ثابت قدمی اور استقامت کی دعا مانگتے ہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں امداد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محسن اور نیکوکار بندوں کو دنیا کا اجر بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی بہترین اجر سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب